YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے زندگی کی لکیر پر جزیرہ۔ چاہے وہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو ہمارے اس پروگرام کو آپ توجہ سے دیکھیے گا، اور جو لکیریں ہم بنائیں ان کو بھی آپ غور سے دیکھیے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کا کوئی دوست، جاننے والا، عزیز، یا آپ خود بچپن میں بیمار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یا کون سی عمر میں بیماری آنے کا امکان ہے، یا کس عمر میں یہ بیماری آئے گی، یا زندگی کی لکیر میں کوئی پرابلم آئے تو وہ پرابلم سے نکل جائیں گے یا پرابلم میں پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہم بنا رہے ہیں زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ ہے زندگی کی لکیر۔ زندگی کی لکیر کے ساتھ ہی آغاز میں ہی اگر آپ کو ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے بنایا، آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں، عزیز کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں ایسا جزیرہ نظر آ رہا ہے، جنہیں دائرہ نما نظر آ رہا ہے، تو یہ سمجھیں بچپن کی کسی بڑی بیماری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ اپنے کسی بھی دوست کا ہاتھ دیکھ کر اس کو بتا سکتے ہیں، اگر اس کے ہاتھ میں ایسا ہے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بچپن میں بہت بیمار ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی جزیرہ آگے چل کے بن رہا ہے، تو یہ سمجھیں کہ یعنی کچھ عمر میں جا کے بیمار ہوا، 15 کی عمر میں، 16 کی عمر میں یا 18 کی عمر میں بیماری آئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس جزیرے کو ہم لگاتار لے کے چلتے ہیں آگے، تو یہ سمجھیں کہ اگلی عمر میں بیماری، اور پھر بعض لوگوں کے ہاتھ میں اینڈ میں یہ ایک جزیرہ سا بنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، زندگی کی لکیر کے اینڈ میں جزیرہ نما، جیسے غبار نما ہوتا ہے، پھولا ہوا، یہ بنا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسا ہے تو یہ سمجھے آخری عمر میں کوئی بڑی بیماری لگنے کا امکان ہے، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے، اس کو آپ غور سے سنیں کہ اگر یہ جزیرہ تو بچپن کا تھا، آپ کا گزر گیا، آپ کو پتہ نہیں، یہ جزیرہ آپ کو پتہ ہے کہ 15-16 کی ایج میں کوئی آ رہا ہے، یا یہ اس کے بعد کسی ایج میں آ رہا ہے، یا یہ آخر میں آ رہا ہے، تو اس کو صدقہ وغیرہ دے کر آپ اس پریشانی یا اس مشکل یا اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں چیک کیجیے گا، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں چیک کیجیے گا، دوستوں کے ہاتھ میں چیک کیجیے گا۔ اگر آپ کے دوستوں کے ہاتھ میں یا کسی کے ہاتھ میں اگر ایسا جزیرہ آخر میں آ رہا ہے، یا آپ کے والدہ یا والد کے ہاتھ میں آخر میں یہ جزیرہ نظر آ رہا ہے، تو ان کے لیے صدقہ دے دیں تاکہ یہ چیز ٹل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا ٹاپک، اور انشاءاللہ اگلے ہم جو بات کریں گے اس سے آگے کریں گے۔ اور اس کا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بیماری آ گئی تو اس سے نجات مشکل ہے، لیکن صدقہ رد البلا ہے، یہ بڑی سے بڑی آفت کو، بڑی سے بڑی مصیبت کو یہ ٹال دیتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کو کینسر ہوا، تو ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے کہا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو انہوں نے مختلف حکیموں سے ادھر ادھر سے علاج کرایا، وہاں سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں ہوا۔ یعنی کینسر ایسا تھا کہ ان کے ایک حصے میں کینسر، باڈی کے ایک حصے میں کینسر تھا، جو بڑھ رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہیں کوئی اللہ والا مل گیا، اس اللہ والے نے کہا جی آپ ایسا کرو کہ جاندار چیزوں کی خدمت کرو یا انسانوں کی خدمت کرو اور ان کی دعائیں لو، یہ دعائیں آپ کو اس مصیبت سے نکال سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں نکل سکتے۔ پھر واللہ علم کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، لیکن اس شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں جا کر کبوتروں کو دانہ ڈالنا، پرندوں کو دانہ ڈالنا، یعنی یہاں تک میں نے اس کو دیکھا جو اپنا نمکو وغیرہ ہوتا ہے، یہ لے جا کے کبوں کو نمکو ڈالا کرتا تھا روز۔ تو بعد میں جب اس نے سال یا 1.5 سال کے، اس نے اس سے بے خبر ہو گیا کہ مجھے کینسر ہے، تو ہونے دو، کینسر ہے تو کیا کروں، نہیں ٹھیک ہو رہا تو چھوڑ دو۔ پھر اس نے کینسر کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا، کبھی کبھی وہ یہ ضرور کہتا تھا کہ مجھے پین ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے کینسر ہے۔ لیکن یقین کرنا کہ وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا، اور آج وہ بالکل گھوم پھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ابھی کہیں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹروں سے ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی ایسی ہے جو حکیموں سے ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی ایسی کہ جو اللہ والوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسی ہے کہ آپ صدقہ دے دیں تو بالکل ٹل جاتی ہے۔ تو ان 4-5 چیزوں میں جو چیز آپ کے سمجھ میں ہے وہ ضرور کریں، تو انشاءاللہ العزیز
بڑے سے بڑی مشکل سے نکل جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو ہمیں سوال بھیجا ہے، زید نے بھیجا ہے دبئی سے، نصیب میں دولت کتنی ہے یا نہیں؟ آپ کے نصیب میں پیارے دوست دولت تو ہے، لیکن دولت بنانے میں اور پوزیشن بنانے میں آپ کو 3 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا سمرین نے لاہور سے، 3 سال ہو گئے شادی کے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر کے حالات کب اچھے ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز 2021 آپ کے لیے اچھا سال ہوگا، اور 2021 کے دوسرے اور تیسرے مہینے میں آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا علیشہ نے مردان سے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تم مر جاؤ گے کیونکہ تمہاری زندگی کم ہے، آپ بتائیں ایسا ہی ہے؟ دیکھیں علیشہ بیٹا، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کون کب مرے گا۔ اور ایک فرمان بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک انسان کی موت نہ آئی ہو اس وقت تک موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ لمبی عمر کی علامت ہے، اور بہت ساری خوشیاں آپ نے دیکھنی ہیں، اور 2 مختلف ممالکوں کے سفر بھی کرنے ہیں سمیت حج عمرہ کے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے محمد جاوید نے ملتان سے، حالات کب اچھے ہوں گے اور کیسی شخصیت کا مالک ہوں؟ حالات اچھے ہونے میں دیر لگے گا، شخصیت جلد بازی جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں تو آپ بہت کامیاب انسان ہیں، کسی معاملے میں جلدی نہ کریں۔ اگلا سوال کیا ہے غزالہ نے راول پنڈی سے، یہ میرا اور میرے شوہر کا ہاتھ ہے، اولادیں کب ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی علامت موجود ہے، اور اتنی شوق نہیں ہے، جب یہ شوق ہو جائیں گی تو سمجھو اسی سال اولاد ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے حبیب اللہ نے ایبٹ آباد سے، نصیب میں شادی پسند کی ہے یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہے اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عامر نے سرگودا سے، دولت ہے یا نہیں میرے ہاتھ میں؟ ہاتھ میں دولت مجھے نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے آپ کے جیب میں دولت ہو، نصیب میں بہت ہے، ذرا صبر کریں۔ اگلا سوال کیا ہے عبد الرزاق نے UAE سے، نصیب میں دولت ہے، بالکل ہے، اور دولت نہیں رک رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کیا کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی، کیونکہ برکت مجھے نظر نہیں آتی آپ کے ہاتھ میں۔ اگلا سوال کیا ہے مریدہ خان نے کراچی سے، ایئر فورس جوائن کرنا چاہتی ہوں، کامیاب ہو جاؤں گی یا نہیں؟ انشاءاللہ کوشش کریں، چانس ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے شہزاد نے دبئی سے، میری اپنی بیوی سے بنتی نہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ بنے گی، ذرا سا صبر کریں، انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا مدثر نے مظفر گڑھ سے، دولت کب آئے گی، اپنا مکان کب ہوگا؟ دولت آنے میں سال بھر کا عرصہ لگ سکتا ہے، اس کے بعد جائیداد بننے کے چانس بھی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے عالیہ نے لاہور سے، حالات بہت خراب ہیں، نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ آپ کے نصیب میں دولت ہے، لیکن 2024 میں نظر آتی ہے، اس سے پہلے کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا اقرا نے بری سے، ہم میاں بیوی آپس میں خوش نہیں ہیں، کیا علیحدگی ہو جائے گی؟ ایسی بات آپ سوچیں بھی نہ، دیکھیں جو ہم سوچتے ہیں نا، جو ہم گمان کرتے ہیں تو ویسا ہی ہوتا ہے، تو آپ اچھا گمان کریں، اچھا ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، وقتی طور پر پرابلم ہے اور یہ سولو ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا ہے ارشمان نے گجر خان سے، نصیب میں پیسہ ہے یا نہیں؟ آپ کی قسمت میں دولت ہے، مگر کچھ وقت لگ سکتا ہے حالات بدلنے میں۔ اس کے بعد سوال کیا سعید احمد شاہ نے کوئٹہ سے، میرے ہاتھ میں دولت کتنی اور کب آئے گی؟ آپ کے ہاتھ میں دولت ہے، آنے کے لیے آپ کو 2022 کا انتظار کرنا پڑے گا، 2022 کے چوتھے ماہ میں آپ کے حالات چینج ہوں گے۔ اگلا سوال کیا شفیق نے راول پنڈی سے، سچے خواب آتے ہیں خزانے کے بھی اور کچھ ملے گا یا نہیں؟ خزانے کے خواب آتے ہیں آپ کو، بالکل آپ نیت کریں، انشاءاللہ
ملے گا۔ اور رہی بات خزانے کی، تو یہ زمانہ تو گزر چکا خزانوں کا، اب تو فسانوں کا زمانہ ہے، خزانوں کا نہیں۔ محنت کریں، انشاءاللہ دولت بھی آئے گی، کامیابی ملے گی۔ اگلا سوال کیا ہے فرزانہ نے کوٹ مومن سے، یہ میرے شوہر کا ہاتھ کی تصویر ہے، 9 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز 2-2.5 سالوں میں انشاءاللہ خوشخبری ملنے کے چانس ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ملک بابر نے جہلم سے، محبت کب ٹھیک ہوگی، رزق کب ملے گا، صحت کب ٹھیک ہوگی، رزق کب ملے گا؟ صحت آپ کی ماشاءاللہ، صحت کی لکیر تو اب تو بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے پہلے کے مقابلے میں، اور رزق انشاءاللہ یہ 2020 کا لاسٹ یعنی 10واں 11واں اور 12واں ماہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اچھی پوزیشن ہوگی۔ اگلا سوال کیا نیسا اسلم نے لاہور سے، حالات کب تک ٹھیک ہوں گے، شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ شوہر کے ساتھ زندگی اچھی گزرے گی، حالات بدلنے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ اگلا سوال کیا صافیہ ارشاد نے لاہور سے، 2 سال سے نوکری نہیں مل رہی، دبئی سے واپس آ گئی ہوں، نوکری کب ملے گی؟ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ 2020 کے 9ویں مہینے میں آپ کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلا سوال کیا 7777 نے، قسمت کب اچھی ہوگی، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ اسی سال آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور قسمت بھی اچھی ہوگی، کوشش جاری رکھیں، کامیابی اللہ دے گا۔ اگلا سوال کیا سعید یاسف نے، میرے زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یاسف بھائی آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے اچھی گزر رہی ہے اور آنے والا وقت بھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے کسی کام میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ آنے والا وقت آپ کا مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، کسی جلد بازی کی وجہ سے معاملات بگڑ نہ جائیں۔ اگلا سوال کیا ہے رافیہ اسلم نے گوجرا سے، جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کا ہاتھ ہے، کیا یہ شخص مجھے اپنائے گا یا دھوکہ دے گا؟ ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے، ان کی شادی کی لکیر جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کی شادی ان کے والدین کی پسند کی ہوگی اور ان کے خاندان میں ہوگی۔ اگر آپ ان کے خاندان کی ہیں یا ان کے والدین سے کوئی لنک ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن محبت کی شادی ان کی کامیاب ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، اور نہ ہی محبت کی شادی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے باسط حسین نے چشتیاں سے، شادی کب تک ہوگی؟ شادی 2023 میں ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ اگلا سوال کیا ہے رضوان نے فیصل آباد سے، دولت مند بننے کا بہت شوق ہے، کیا بن سکوں گا؟ یہ شوق تو رضوان بھائی ہر دوسرے بندے کو ہے یار، ہماری تو بس دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کر دے، آپ دولت مند بن جائیں اور ہم آپ کو دیکھ لیں خوشی خوشی۔ بہرحال 2021 کا پہلا ماہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دولت آئے گی۔ اگلا سوال کیا زہرا نے انڈیا سے، میرا مستقبل کیسا رہے گا؟ مستقبل آپ کا بہت اچھا ہے، زندگی میں بہت ساری خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب ہوں گی اور ٹریول بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، اولادیں آپ کی بڑی خوش بخت ہوں گی اور بڑی نصیب والی ہوں گی۔ اگلا سوال کیا ہے ثنا نے فیصل آباد سے، شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی جو لکیریں ہیں وہ موجود ہیں، 3 لکیریں، ذرا صبر کریں کیونکہ لکیریں شوق نہیں ہیں۔ اگلا سوال کیا عطیہ نے جہلم سے، شادی کب ہوگی، خاندان میں ہوگی یا باہر؟ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور کامیاب شادی ہوگی۔ دوسرا سوال کیا حسن رضا نے ڈیرہ غازی خان سے، کاروبار کب ٹھیک ہوگا، دولت کب آئے گی؟ کاروبار آپ کا ہونے میں کم از کم سمجھیں کہ 3 سے 4 ماہ لگ جائیں گے، اس کے بعد آپ کا کاروبار بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔